أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 37 آف سورہ الانعام. الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 38 سے آف سورہ الانعام. سورہ آیا نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة, وما and not, آپ کو پتہ ہے ما جو ہے not کے لیے بھی what کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, تو اس میں آپ گڑبڑ نہیں کریں. اینڈ واٹ تو نہیں آ سکتا یہاں پر, آپ کو پتا ہے کہ ناٹ ہی آ سکتا ہے. وما من دابتن اینڈ ناٹ دیر از اینی, من کا مطلب ہے اینی, دابتن دابا کا مطلب ہے موونگ کریچر. انگلش میں اس کو لکھا جاتا ہے موونگ کریچر, اور اردو میں کہتے ہیں چلنے والا جانور. چلنے والا جانور, اور انگلش میں کہتے ہیں موونگ کریچر. دابا کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ ٹو گو جینٹلی, ٹو کرال, ٹو کریپ اور ٹو واک. جو لکھنا چاہے ایکسٹرا وہ لکھ لیں. دابا کا مطلب ہے ٹو گو جینٹلی, ٹو کرال, ٹو کریپ اور ٹو واک. یعنی کوئی بھی چلنے والا جانور جو ہے, دابا کا یہ مطلب ہے آن زمین کے اوپر چلنے والا جانور جو ہوتا ہے, زمین پر چلنے والا. اب اس میں وہ نہیں آ جاتے ہیں, پرندے نہیں آ جاتے, اس میں بڑے بڑے چوپائے نہیں آ جاتے ہیں. اس میں زمین پر چلنے والے جو آستے سے کرال کرتے ہیں, کریپ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں. تو دابا کے روٹ لیٹرز تھے دال با با, دال با با. تو آگے ہے اینڈ ناٹ دیر از اینی موونگ کریچر, اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جانور فل ارتھ. فل ارتھ کا مطلب ہے آن دی, فل ارتھ کا مطلب ہے ان دی ارتھ, رائٹ, لیکن ان دی ارتھ بھی ہو سکتا ہے اور آن دی ارتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آن دی ارتھ یعنی زمین پر چلنے والا, اور زمین کے اندر جو گھس رہا ہے وہ بھی ہوگا اس میں. تو وما من دابۃ فی الارض اینڈ ناٹ دیر از اینی موونگ کریچر آن دی ارتھ, اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار زمین پر, جانور نہیں, جاندار زمین پر. اب آیا, اب نیکسٹ جو ہے وہ برڈز کی باری ہے. ولا طائر یطیر بجناحیہ, اینڈ ناٹ, ولا اینڈ ناٹ, یا نور کہہ لیں یا ناٹ کہہ لیں انگلش میں, جو آپ کو بہتر. ایک منٹ میں میوٹ کر لوں, مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کا میوٹ نہیں ہوا ہوا ہے. I forgot to mute. چلیں تو so the next thing is, یہ جانوروں کی بات ہوگی جو جاندار زمین پر چلنے والا. پھر دوسرا ولا طائر یطیر بجناحیہ. طائر کیا چیز ہوتا ہے؟ برڈ. طائر اس کے روٹ لیٹرز کیا؟ طا یا را, طائرن برڈ. تو طائر اس کا, اس کے جب آپ دیکھیں طائر یطیر, دونوں کے روٹ لیٹر سیم ہے, طا یا را, طارا یطیر طیرن, طا سے طارا یطیر طیرن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اڑنے والا جانور, کوئی بھی, کوئی پرندہ جو اڑتا ہے. ولا طائر and not, یا not a bird, ولا طائر and not a bird یطیر that flies. پریزنٹ ٹینس میں ہے کہ مطلب جو فلائی کرتا ہے, یطیر بجناحیہ. جناحی یہ اس کا ورڈ ایکچولی ہے جناحن, یعنی سنگولر جناحن, اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم نون ہا, جیم نون ہا. جناحن سنگولر ایک پر کو کہتے ہیں. جناحین, جناحین سے آیا ہے. جناحین کا مطلب ہے ٹو. آپ کو پتہ ہے ہانے اور ہائنی, یہ سب آنے اور عینی جو یہ ڈوئل کے ہے. تو ٹو ونگس, بجناحیہ, اٹس. ٹھیک ہے, پورا ایک ورڈ کے اندر سب کچھ آ گیا, with its two wings, بجناحیہ. And not یا nor a bird that flies with its two wings. سمجھ میں آ گیا. اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں پر یا دو پروں کے ساتھ. بجنا دو پروں کے ساتھ یا دو پروں پر جو اڑتا ہے. الا امم امثالکم, الا except that امم. امم کس چیز کی جمع ہے؟ امت کی جمع, یا امہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے, امم حمزہ میم میم, یا الف میم میم جو آپ لوگ کہتے ہیں, لکھنا الف ہوتا ہے لیکن پڑھتے اس کا حمزہ میم میم ہے. تو ایکسپٹ امم کے پلورل آف امہ یا پلورل آف امت, امہ عربک میں, اور
उम्मा जो है वो उम्मत जो है वो उर्दू में है, इल्ला उम्ममुन अमसालुकुम, और उम्मम का क्या मतलब है? कम्युनिटीज, एक्सेप्ट दैट दे आर कम्युनिटीज अमसालुकुम लाइक यू, आपकी तरह कम्युनिटीज हैं। तो उर्दू में आएगा सिवाय उसके कि वो भी उम्मतें हैं आपकी तरह या तुम्हारी तरह की। सब जितने मतलब चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो चलने वाला जानदार कोई हो, सब उम्मतें हैं जैसे हमारी उम्मत है। मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, मा फर्रतना, मा का मतलब है नॉट, फर्रतना के रूट लेटर्स है फरता, फरता, फर्रता युफर्रितु तफरीतन, फर्रता युफर्रितु तफरीतन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज को निग्लेक्ट करना, कोई कमी रखना, कोई कोताही होना। मा फर्रतना, अल्लाह ताला कह रहे मा फर्रतना, नॉट वी हैव निग्लेक्टेड, फिल किताबी, इन द बुक, मिन शै, एनीथिंग। अल्लाह ताला कह रहे जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे, आई हैव नॉट निग्लेक्टेड एनीथिंग इन द बुक। उर्दू में है नहीं रखी है कोई कमी या कोई कोताही हमने किताब में किसी चीज की या किसी शय की। सुम्मा इला रब्बिहिम यहशरून, सुम्मा देन इला रब्बिहिम टुवर्ड्स से या टू देयर रब, यहशरून दे विल बी गैदर्ड। हशरा यहशुरु हशरन कई दफा पढ़ चुके हैं, हा शीन रा, हशरा यहशुरु हशरन यानी जमा होना। फिर तरफ रब की अपने वो लौटाए जाएंगे, जो भी क्रीचर होगा अपने रब की तरफ लौटाए जाएंगे। अब इसकी तफसीर देख लेते हैं कि कोई भी ऐसा क्रीचर दुनिया में, चाहे वो सरफेस पे है, जमीन पे है, चाहे वो क्रॉल कर रहा है, चाहे वो वॉक कर रहा हो, चाहे वो स्विमिंग इनसाइड द वाटर कर रहा हो, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्विमिंग इनसाइड द वाटर कर रहा हो, चाहे वो फ्लोट कर रहा हो, चाहे वो बर्ड्स हैं, जो भी चीज है, सबकी अपनी अपनी एक कम्युनिटीज है। कम्युनिटीज इस तरह की हैं कि जिस तरह से हमारी कम्युनिटीज इंसान की होती है। कतादा ने ये फरमाया रहिमहुल्लाह कि बर्ड्स आर एन उम्मा, परिंदे भी एक उम्मा है, ह्यूमंस आर एन उम्मा, इंसान भी एक उम्मा है, एंड जिन्स आर एन उम्मा, जिन जो है उनकी भी एक उम्मत है। ठीक है, ये सब अपनी अपनी। इसका मतलब ये है कि इन मैटर्स ऑफ लाइफ, डेथ, रिस्क, फिजिकल नीड्स, डिपेंडेंस, किस चीज पे? सबकी अल्लाह ताला पे है, जिस तरह हमारी है। कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा हशर नहीं है, कोई भी ऐसा बीइंग नहीं है कि जो कि अल्लाह पे डिपेंडेंट ना हो। अल्लाह ने उनको भी क्रिएट किया और हमें भी क्रिएट किया, और अल्लाह के पास सब चीज की नॉलेज है। और अल्लाह कह रहे हैं मैंने किसी चीज को भी निग्लेक्ट नहीं किया, अल्लाह किसी चीज को फॉरगेट नहीं करते हैं, अल्लाह किसी चीज को भूलते नहीं है। किसी के मेरे क्रीचर्स कहाँ कहाँ है, एक चुंटी जमीन के अंदर, एक कीड़ा जमीन के अंदर, वो भी सब अल्लाह को मालूम है, और अल्लाह उनको भूलता नहीं है, अल्लाह उनको निग्लेक्ट नहीं करता है, अल्लाह उनकी रिस्क प्रोवाइड करता है, अल्लाह को उनके अफेयर्स मालूम है। और ये क्रीचर्स चाहे दुनिया में कहीं भी हो, पानी में हो, जमीन पे हो या आसमान पे हो, बस ये याद रख लें। की लाइन ये है कि वो कहीं भी है, अल्लाह किसी को निग्लेक्ट नहीं करता, और अल्लाह ने कहा मैं सबको जमा करूंगा अपनी तरफ। एक और आया में अल्लाह ताला सूरह हूद में बताते हैं, सूरह हूद है, सूरह नंबर 11, उसकी आया नंबर 6 में अल्लाह कहते हैं कि नो मूविंग क्रीचर इज देयर ऑन अर्थ, इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा चलने वाला नहीं है जिसकी प्रोविजन, जिसका रिस्क अल्लाह की तरफ से ना प्रोवाइड किया हुआ। और अल्लाह को मालूम है उनकी रहने की जगह, और उनका वो जो अपने डिपॉजिट करते हैं वो भी अल्लाह को मालूम है कि कहाँ कर रहे हैं। और अल्लाह उनके जो उनका बच्चा होने वाला है या बच्चा हो गया वो भी अल्लाह को मालूम है। और अल्लाह ताला कहते हैं ये सब कुछ किस चीज में महफूज है? लौहे महफूज में। सब कुछ जो हम लोगों का है, जो इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, कहाँ पर? इन अ क्लियर बुक। अल्लाह कह रहे हैं इन अ क्लियर बुक, इस आयत में है इन अ क्लियर बुक, सूरह हूद की सूरह हूद आया नंबर 6 कि इट इज ऑल रिकॉर्डेड इन अ क्लियर बुक, यानी कि लौहे महफूज में ये सब की सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप इमेजिन करें कि अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की यूनिवर्स किस तरह से चल रहा है। नॉट अ सिंगल डिटेल हैज बीन मिस्ड आउट, इन रिकॉर्ड्स में सब कुछ है। अब आप ये सोचें कि सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह जानता है कि वो हैं और अल्लाह उनको रिस्क देता है, अल्लाह को उन हर कीड़े मकोड़े का नाम भी मालूम है। हम समझते कि हमने नाम रखे, उन लोगों ने भी नाम रखे हैं। अल्लाह के पास हर चीज का नाम है, हर चीज का नंबर है, हर एक की मूवमेंट मालूम है, और हर चीज की, हर कीड़े मकोड़े की भी लैक ऑफ मूवमेंट मालूम है। जब जरा सोचें आप, मतलब कितना वास्ट ये सब कुछ है, ये यूनिवर्स पूरा। तो इतना वो बेवकूफ होगा जो ये सोचेगा कि वो अल्लाह की पनिशमेंट से बच सकता है, या अल्लाह की पनिशमेंट से छुप सकता है, वो जिसको हर चीज की नॉलेज है।
ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے نا. جھوٹ بولنا کتنا آسان ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جھوٹ بولنے والے کس طرح صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی کو کیا پتا میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ بول رہی ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. اللہ کو تو معلوم ہے نا, اللہ کو سب چیز معلوم ہے. اچھا کسی کے پیچھے سے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. غیبت کی تو الگ بات ہے. اب ہم اپنے کمرے میں ہیں اور ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو فلاں کو تو معلوم نہیں ہوگا نا, میں یہ بھی کر لوں. میرے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا, میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں چلے گا, میری وائف کو پتہ نہیں چلے گا, میرے ماں باپ کو پتہ نہیں چلے گا, میں یہ کر لوں. وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے. ایک انسان سوچتا ہے تو کانپ جاتا ہے. اف یو آر کانشیس آف اللہ, بھئی اللہ تو دیکھ رہے ہیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, بٹ وی ڈونٹ گو انٹو دی ڈیپتھ آف اٹ. سملرلی سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 29 آیا نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور بہت سارے so many a moving creature there is that carries not its own provision, جو اپنا رزق لے کے چلتی نہیں ہے. یہ تو اللہ نے کہا نا سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ العنکبوت میں کہ کوئی بہت سارے ایسے جانور ہیں, بہت سارے کریچرز ہیں جو کہ اپنا رزق ساتھ لے کے چلتے نہیں ہیں. and Allah provides it for it and Allah provides it for you. ان باتوں کو سن لیں آپ. رزق بھی فکسڈ ہے اللہ کے پاس. اللہ جسے چاہے اس میں کشادگی کر دیتا ہے, جس میں چاہے اس کی کمی کر دے. اور پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا مطلب کیا بات؟ اس کا مطلب مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک مفسر نے کہا کہ ہی نوز دا نیسٹ, اس نیسٹ میں جس میں ٹائنیسٹ اسپیرو لیو کرتا ہے. ایک اسپیرو کیا فاختہ نا, وہ فاختہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, اور وہ چھوٹی سی فاختہ جو ہے اس کا بھی نیسٹ کہاں پر ہے اللہ کو معلوم ہے. اور پھر کہہ رہے یہ تو آسمان کی بات ہو گئی نا, کہ مطلب وہ ہوا میں ہے, زمین پہ بھی نہیں. and then he knows the hole where the smallest insect resides, وہ سوراخ جس کے اندر smallest insect, چھوٹے سے چھوٹا جو کیڑا مکوڑا جو بھی وہ کہاں ریزائڈ کرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ان کو سسٹیننس پرووائڈ کرتا ہے جہاں بھی وہ ہے. سبحان اللہ. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ہیومن بینگز از ناٹ دی اونلی کمیونٹی, از ناٹ دی اونلی ریزیڈنٹ اس یونیورس کے. ہم سمجھتے ہیں نا بس ہم انسان ہیں, ہم جو مرضی کر لیں, کیڑوں کو مار دیں, اس کو مار دیں, فلسطینیوں کو مار دیں, کسی کو مار دیں, جو بھی کر لیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا, ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میئر کوئنسیڈنس سے ہم لوگ نہیں پیدا ہوئے. جو لوگ کہتے ہیں او دنیا خود بخود بن گئی, یا آسمان خود بخود بن گیا, یہ سائنس اس کو اسٹڈی کرنے جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں یہ سب بس کوئنسیڈنس سے بن گیا, ایک خود بخود وجود میں آ گیا. یہ اور لائف جو ہے وہ میننگ لیس ہے. لائف کا کیا ہے؟ لائف کی تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اس کو انجوائے کرو. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں ان سب کریچرز کی اور ہماری, ہم سب کی لائفز کیسی ہیں. سب کی ایک امت ہے. اس کا مطلب یہ سب کی ایک ریگولیٹڈ طریقہ ہے, ایک پلاننگ ہے, اس میں الیبوریٹ ڈیزائن ہے. چونٹیوں کو دیکھیں کس طرح چلتی ہیں. چونٹے مکوڑے جب دیکھتے ہیں کہ لائن سے جا رہے ہوتے ہیں, دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. I mean, ان کو دیکھ کے بھی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. چلی جا رہی ہیں, اس کو کبھی کبھی ان کے اوپر جو کچھ ڈال دو پر نہیں, مرتی نہیں ہے, جاتی نہیں ہے, سب کچھ پھر بھی آتی ہیں, اپنی لائن سے جا رہی ہوتی ہیں, اور ذرا سا ہلاؤ تو ادھر ادھر پھر ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی کریچرز ہیں دنیا میں, جتنے بھی کریچرز ہیں, وہ سب کے سب جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے. He is the creator. اور اللہ جو ہے اس کا ایک لا ہے, his law of creation is consistent. یہ نہیں ہوا کہ آج چونٹی ہوئی تو کل چونٹی کے بدلے وہ کتا پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہوا کہ کتا تھا تو کتے کے بدلے بلی پیدا ہو گئی. یہ سب کچھ اللہ کی کنسسٹنسی ہے. اگر کوئی بہت ہی ایکسیپشنل کوئی چیز آتی ہے, اس کا کوئی سائن ہوتا ہے, کوئی مطلب ہوتا ہے, کوئی میجر کوئی اندر کوئی چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے, ورنہ بچے کا بچہ پیدا ہوتا ہے, کتا نہیں پیدا ہوتا. So all animals, all insects, all reptiles, all vertebrates, all flying creatures, جو کچھ بھی, چاہے وہ winged bird ہے, چاہے insect ہے, چاہے وہ living ہے, جو which belong, every living creature جو ہے وہ ایک community کو belong کرتی ہے. ان کے certain characteristics ہیں, ان کا ایک particular way of life ہے, جس طرح ہمارا ہے. ہم جس طرح چلتے ہیں, ہم جس طرح کھاتے ہیں, ہم جس طرح پیتے ہیں, چاہے ہم ڈوسا کھا لیں, چاہے ہم پین کیکس کھا لیں, چاہے ہم امریکن فوڈ کھا لیں, چاہے پاکستانی کھا لیں, ڈزنٹ میٹر. ہمارا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں.
ہم سب کھاتے ہیں اسی طرح سے. تو اسی طرح ان لوگوں کے بھی اپنا طریقہ ہے کھانے کا, پینے کا, پہننے کا, اڑنے کا. کتنے جانور ہیں جن کا پہننے اڑنے کا کچھ ہے ہی نہیں, زیادہ تر تو یہی ہے نا, بغیر کسی کھال کے بھی ہیں, ورنہ ان کے اوپر کھال ہوتی ہے. جو سردیوں کے جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر کھال ہوتی ہے. اللہ نے اپنی کریشن میں, اپنی تخلیق میں, اپنے مخلوق میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا ایک الیبوریٹ پلان کے بغیر. ان کی جن کی بھی ایگزسٹنس ہے, اللہ تعالیٰ سب اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور اینڈ میں کیا ہوگا, سب کے سب اللہ کے سامنے ججمنٹ کے لیے حاضر ہوں گے. اس سے ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو جانا چاہیے. الحمدللہ ہماری کلاس کا ایمان بہت مضبوط ہے, میں مانتی ہوں, لیکن لوگ منڈے کو بھی کلاس میں آ جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کلاس کا کیا ہوا. تو الحمدللہ الحمدللہ. اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 39. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. والذین کذبوا, لیکن یا اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, مرضی ہے جو بھی. والذین کذبوا, اور and those who کذبوا, those who rejected بآیاتنا, our verses یا our signs. And those who rejected our signs یا our verses, اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. دیکھیں اردو میں اور عربی میں آپ آیات کہیں گے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, نشانی بھی آ جاتی ہے, میریکلز آ جاتے ہیں, اور ورسز بھی, قرآن کے آیات بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح انگلش میں بھی جب آپ ورسز کہتے ہیں اس کا مطلب سب کچھ ہوتا ہے, سائنس بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس وقت ریلیونٹ ہوتا ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا, and those who rejected our verses, جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں سمن و بکمن فی الظلمات. سمن کیا چیز ہے, آپ پہلے بھی پڑھ چکے, سمن بکمن فہم لا یرجعون. تو سمن کے روٹ لیٹرز ہے صاد میم میم, صاد میم میم. سمن کا مطلب ہے ڈیف, سمن کا مطلب ہے ڈیف, یعنی پلورل میں ہے. اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے, اسما, اسما اسما, صاد ہے اسما, ٹھیک ہے, اسما. تو سمن مینس ڈیف اور پلورل بہرے, اور سنگولر میں کیا, اسما یعنی بہرا. تو دے آر ڈیف اینڈ دے آر بکمن. بکمن کا کیا مطلب ہے, روٹ لیٹرز ہیں با کاف میم, اس کا مطلب ہے ڈم یا میوٹ جس کو کہتے ہیں, جو بات نہیں کر سکتے یعنی گونگے. تو دے آر ڈم, دے آر ڈیف, اور اس کا یہ بھی ڈم جو ہے یہ بھی پلورل میں ہے, بکمن بھی پلورل ہے. اس کا سنگولر کیا ہے, جیسے وہ اسما تھا, یہ اب کما, اب کما. جو لوگ زیادہ گرامر لکھتے ہیں اور جو ورڈز میں جاتے ہیں وہ یہ لکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ کیسے ہیں, دے آر ڈیف اینڈ دے آر ڈم, وہ بہرے ہیں اور وہ گونگے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے, فی الظلمات, وہ ڈارکنس میں ہے, دے آر ان دا ڈارکنس, دے آر ان دا ڈارکنس, وہ اندھیروں میں ہے, اندھیروں میں ہے, اندھیرا نہیں اندھیروں میں ہے, ڈارکنسز میں ہے. من یشاء اللہ یضللہ, من کا مطلب ہے جسے بھی, ہو ایور, یہ دیکھیں یہ حرف شرط ہے کہ یعنی جس کو, من یشاء اللہ, اور یشاء کا مطلب جس کو چاہے, یشاء اللہ جس کو چاہے اللہ, شین یا حمزہ, شین یا حمزہ, یشائی, شاء یشاء مشیئتن, یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے, شاء یشاء مشیئتن. تو جسے چاہے اللہ, یا whoever اللہ wills, جس کو چاہتا ہے اللہ, یضللہ, یضللہ, اللہ تعالیٰ ضاد لام لام, جس طرح ضالین ہے, اضل یضل اضلال, اضل یضل اضلال, لیکن یہ فارم 4 ہے. فارم 4 کا مطلب ہے جسے, یعنی کہ اللہ اسے لیٹس گو ایسٹرے, اللہ اسے اضل, اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ایسٹرے چلا جائے, وہ گمراہ ہو جائے. اللہ خود سے گمراہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, ہم آگے پڑھتے ہیں. تو whoever Allah wills, he lets him go astray. جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ ہونے دیتا ہے اسے, گمراہ ہونے دیتا ہے اسے, گمراہ کرتا ہے کہ لفظ نہیں ہے, گمراہ ہونے دیتا ہے اسے. وَمَن يَشَاء, and whoever he wills, وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ, he places them, or whoever he wills, وَمَن يَشَاء, and whoever he wills, يَجْعَلْهُ, he places him عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, upon the straight path, اور on the straight path, یہ words آپ کو معلوم ہے. اور جس کو وہ چاہتا ہے, من یشاء, اور جس کو وہ چاہتا ہے کر دیتا ہے اسے سیدھے راستے پر, یا راستے سیدھے پر, صراط یعنی راستہ, مستقیم یعنی سیدھے پر. آیت نمبر 39 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو چھٹلاتا ہے ان کا کیا ہے, وہ بہرے ہیں, وہ گونگے ہیں, اور وہ ڈارکنسز میں. سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نہ وہ سن سکتے ہیں, وہ بہرے ہیں, وہ گونگے, نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
जब वो ना सुन सकते ना देख सकते, और डार्कनेसेस में भी हैं। डार्कनेसेस का प्लूरल है, वो डार्कनेसेस क्या चीजें हैं, यानी कि वो अंधे हुए में किस चीज से, एक नंबर 1 इग्नोरेंस से, जहालत से, नंबर 2 लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन से, अकल की, सोच की, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, समझते नहीं है, उनके पास लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, समझने की सलाहियत नहीं है उनके पास, इसीलिए वो अंधों की तरह है, डार्कनेस में है। और तीसरी चीज उनका कुफर। कुफर आपको बताया कई दफा अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है, कुफर जो है वो जुल्मात में से है, और नूर जो है वो एनलाइटनिंग है, मतलब वो ईमान है। तो कुफर और ईमान के बारे में जो डिफरेंस है वो भी जुल्मात से और नूर से कंपेयर होता है। तो वो जो क्या है, एक तो वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, ऊपर से वो इतने अंधेरों के अंदर हैं, उनकी इग्नोरेंस, उनकी जहालत, उनके सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, और उनका कुफर। तो ऐसे लोग गाइडेंस या हिदायत कैसे पाएंगे, कैसे वो सीधे रास्ते पर आएंगे, सिरातुम मुस्तकीम पे वो कैसे जाएंगे, या वो अपनी कंडीशन को किस तरह चेंज करेंगे? वो नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि वो अंधे बहरे गूंगे हैं, सब कुछ है। तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला जो ऐसे लोग हैं, यशाअल्लाहु युद्लिलु, कि जिसे अल्लाह चाहे वो उनको रहने देता है कि वो गुमराही में चले जाएं, और जिसे अल्लाह चाहे वो सीधे रास्ते पर ले आता है। अब क्या इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला खुद से उन्हें गुमराह करता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि जो लोग खुद सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाहते, जो लोग सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहते, अल्लाह ताला उनको फोर्स नहीं करेगा। अल्लाह ताला उनको कहता है कि जाने दो, ये जिस तरफ जा रहे हैं इनकी मर्जी। अल्लाह ताला कभी भी किसी को फोर्स करके नहीं कहता है कि आप, और ना हमारा ये काम है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आवर ड्यूटी इज टू कन्वे द मैसेज। जो नहीं मानता नहीं मानता, उसकी अपनी मर्जी है, अल्लाह उसे रहने देता है डार्कनेस में जाने के लिए। लेकिन जो लोग सच्चाई ढूंढते हैं, अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। जो सच्चाई ढूंढ रहे होते हैं, सिरात मुस्तकीम, इसका अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। और जो लोग अब नहीं चूज करते कि नहीं हमें नहीं करना है, जो अपनी मिस गाइडेंस से, अपनी गुमराही से जो खुश है, वो बहुत खुश हैं, और वो अल्लाह के साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, वो अल्लाह के साइंस को नहीं मान रहे हैं। अगर ऐसे लोग, अगर अल्लाह की साइंस दिखा भी दिया, मिरेकल्स दिखा भी दिया जाए उनको, तो वो नहीं ईमान लाएंगे। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ट्रू गाइडेंस क्या चीज है, हिदायत क्या चीज है, सच्ची गाइडेंस है या सही हिदायत क्या चीज है, उन लोगों के लिए है जो सीकर्स ऑफ ट्रूथ है, जो ट्रूथ को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, और वो बेनिफिट करते हैं नॉलेज के सोर्सेज से। ऐसी नॉलेज जो उनको मिले, जो ऑथेंटिक सही नॉलेज हो, वो उसको हासिल करने के लिए बेचैन होते हैं, बेताब होते हैं, और कॉन्स्टेंटली वो लोग एक साइन के ऊपर दूसरा साइन जो है वो देखते हैं, वो नोटिस करते हैं, और वो उनको लीड करती है अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ। वही मैं आपको कहती हूँ, चूंटियों को ही देख लें, परिंदों को देख लें, शहद की मक्खी को देख लें, मैं तो शहद की मक्खी को, स्पाइडर को ही देख लें। हर चीज को जब आप देखें, सबकी अपना अपना एक स्टाइल है, सबके घर डिफरेंट है। और वो स्पाइडर जो ये समझता है कि मेरा ये घर मैंने बना लिया, एक सेकंड में आप ऐसे हाथ से डालेंगे वो एक सेकंड में टूट जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं इसको देखो सूरह अनकबूत में, कि इसको देखो कि ये अपना घर, जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनका क्या है, उनका घर, उनकी जो पूरी जो डिपेंडेंस है ऐसी है जैसे कि एक स्पाइडर का घर है, एक स्पाइडर की जाल है, आप समझे कि उसको ऐसे करो तो वो टूट जाता है। तो इतने लोगों को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम लोग नॉन मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि काउंटलेस साइंस हैं अल्लाह के, स्कैटर्ड ऑल ओवर द यूनिवर्स, लेकिन ये उनको भी इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत क्लियर साइंस है, उनको भी इग्नोर करते हैं, और उससे कोई लेसन नहीं लेते हैं, कोई लेसन नहीं लेते। आप देखें जो साइंस पढ़ते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो पढ़ रहे होते हैं, उनके पास कितने साइंस आते हैं अल्लाह की तरफ से। उनका तो चाहिए कि उनका सब के सब साइंटिस्ट मुसलमान हो जाए। अगर उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव से देखें, बगैर किसी बायस के देखें, बगैर किसी प्रेजुडिस के देखें, ये सोच, ये बस वो दिमाग में अगर हटा लें, ओपन कर लें, तो सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, साइंटिस्ट, क्या उनके दिमाग में ये होता है, क्या उनके दिल में होता है, क्या उनकी नीयत ये होती है कि उन्होंने अल्लाह के यूनिवर्स को इसलिए स्टडी करना है कि वो देखें कि हकीकत क्या है? नहीं, वो मोटिवेटेड होते हैं सिर्फ इस चीज से कि मुझे डिग्री मिल जाए, मेरी डिग्री मिल जाएगी, मैं इतने रिसर्च कर लूंगा या कर लूंगी, मैं इतने आर्टिकल्स लिख दूंगी, मैं इतने बुक्स लिख दूंगी, और उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, और मेरी जॉब मिलेगी, उसमें मेरी तरक्की होती जाएगी, दुनिया मुझे मान लेगी। तो वो सिर्फ उसी वजह से, दुनिया के लिए, वर्ल्डली एडवांटेजेस को एक्वायर करने के लिए वो लोग ये पढ़ते हैं। सब लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई चलो हमें जॉब मिल जाएगी। किस लिए लोग डिग्री लेते हैं? जॉब के लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए लेते हैं।
لیکن ایسے بھی ٹرولی وائز لوگ ہیں اس دنیا میں جو یونیورس کو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں, جو کہ مسلمان نہیں ہوتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک کینیڈین ڈاکٹر تھا, ایمبریولوجسٹ تھا, شاید پروفیسر تھا, ایمبریولوجسٹ تھا, مجھے اب یاد نہیں, بہت سال پہلے, کہ وہ, اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ وہ ایمبریولوجی پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا. اس کو یہ پتا چلا کہ قرآن میں کس طرح ایمبریو کی ڈیولپمنٹ لکھی ہوئی ہے, کہ یہ پہلے کیا ہوتا ہے, پھر کس سے کیا بنتا ہے, پھر لیچ لائک سبسٹینس ہوتا ہے, پھر کلوٹ لائک ہوتا ہے, پھر لیچ لائک ہوتا ہے, پھر وہ ایسے بن جاتا ہے, ایسے بن جاتا ہے, پھر وہ ایک بچہ کی فارم میں بن جاتا ہے. اب اس زمانے میں یہ سب تو نہیں تھا نا, الٹرا ساؤنڈ اور یہ اور وہ. جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ مسلمان ہو گیا, کینیڈین یونیورسٹی کا تھا. اسی طرح ایک اور تھا, تھائی لینڈ کا ایک ڈاکٹر تھا, وہ کسی کانفرنس میں گیا تھا جہاں, اور ہی واز اے اسکن اسپیشلسٹ, ڈرمیٹولوجسٹ تھا یا کیا تھا, مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ تھا, بھول گئی ہوں ابھی, لیکن اس کا بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے, پروفیسر کوئی ڈاکٹر سم تھنگ جو بھی ہے. لیکن وہ جب کانفرنس میں اسے پتا چلا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو, آپ پڑھ چکے ہیں یہ بات, پہلے ہم لوگ اسی قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ نرو اینڈنگز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر اسکن جل, اللہ نے کہا نا کہ جب ان کی اسکن جل جائے گی دوزخ میں تو ہم اس کو دوسرے اسکن سے ریپلیس کر دیں گے تاکہ وہ درد کا مزہ چکھیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہے, یہ ڈیوائن ہے, ورنہ انسان کو بغیر کسی چیز کے کیسے پتا چلا کہ ہماری جو اندر کی نرو اینڈنگز ہوتی ہیں, نرو سے جاتی ہے نا پین, اور وہ اس کی اینڈنگز جو ہے اسکن کے اوپر ہوتی ہیں, اور اگر وہ کھال جل جاتی ہے, اس جلے ہوئے کھال کے اوپر کوئی چیز رکھیں, کوئی چیز جلائیں تو فیل نہیں ہوتا ہے, تو وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جب ایسی بات سن لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, تو مسلمان ہو جاتے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں, سب سے بڑی بات, ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم لوگ ہدایت پر بھی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گائیڈنس دیتا ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. انفیکٹ آپ کہتے ہیں دس از دا گریٹسٹ بلیسنگ, سب سے بڑا کرم یہ. ہم کہتے ہیں نا اللہ صحت دے, عافیت دے, وہ سب بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بغیر صحت کی بھی زندگی, لیکن بغیر ایمان کے تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. آپ صحت بھی ہو, سب کچھ بھی, لیکن ایمان, فرسٹ تھنگ از ایمان. فرسٹ تھنگ از ایوری ڈے شکر کریں کہ اللہ نے یہ زندگی دی. میں تو یہ کہتی ہوں اللہ تو نے یہ زندگی دی اور تو نے مسلمان گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, یہ بہت ضروری ہے. اور پھر دین کا علم عطا فرمایا اور دین کی فہم عطا فرمائی, یہ سب بہت بڑی نعمت ہے, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو ہمیں جو ہے اسی طرح جو گائیڈنس ہے, جو ہدایت ہے, اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. یہ بھی ہم اس سے سیکھ رہے ہیں نا, یو ہیو ٹو سیک گائیڈنس. جس طرح ہم اور چیزیں ڈھونڈتے ہیں, سیل میں جاتے ہیں, آج یہ سستی چیز ہے, آج وہ مہنگی چیز ہے, مجھے گھر کے لیے, مجھے ایک فنل چاہیے تھا, کل میں فنل لینے کے لیے ایک دکان میں گئی, آپ سوچیں مجھے کوئی چیز ڈالنی تھی, اور تو چھوٹی سی چیز کے لیے بھی ہم جاتے ہیں بازار اور جا کے ہم ڈھونڈ کے آتے ہیں. اور بس ہم ڈھونڈتے ہیں ہر اب ادھر سستا ہے, آج کل تو بس آسان ہے, فون لے لو ہاتھ میں, دیکھ لو, امیزون پہ چلے جاؤ, بھائی کہاں سستی ہے, شاپنگ پہ چلے جاؤ کہاں سستا ہے, ڈھونڈ لو اور آرڈر کر دو. لیکن ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, we have to search. تو شاپنگ کے لیے بھی, ایک رائچس کمپینین کے لیے بھی, جب ہم کسی اپنے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے لڑکی یا لڑکا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو یا وہ لوگ خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں رائچس کمپینین, تو کتنے دھیان سے ڈھونڈتے ہیں, کتنا اس کو ڈھونڈ کے پھر تلاش کرتے رہتے ہیں. مطلب کریئر کے لیے, داخلے کے لیے, کس کالج میں داخل ہونا ہے اس کے لیے سرچ کرتے ہیں, کس میں جائیں, کریئر کے لیے, کس جاب کے لیے, بیٹر گھر کے لیے, بہتر جتنی بھی بلیسنگز ہیں, ایک گاڑی بھی خریدنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنا سرچ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ ان سب چیزوں کو سرچ کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بھی اسی طرح سرچ کرنا ہے, اپنے ہدایت کو بھی اسی طرح سرچ کرنا ہے. اور ہدایت پانی ہے, ہدایت اس وقت پائیں گے جب ہم خود تلاش کریں گے. اور ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے جب یونیورس کو دیکھا اپنے اوپن آئی سے, وہ مسلمان ہو گئے. اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں کنٹینوسلی دعا کرنی ہے اپنی ہدایت کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کے لیے ہدایت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے, اور اسی لیے ہمارے دلوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھے. اسی لیے وہ جو دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ آپ کے دین کے اوپر ہمارے دل کو قائم رکھ, ہمارے دلوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے, محفوظ کرے کہ ہم گمراہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے. آیا نمبر 40, آیا نمبر 40, قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. قل, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سے یعنی ان لوگوں کو بتا, کہہ دیجئے مشرکین کو, ارأیتکم, have you, اب ارأیتا جو آپ دیکھتے ہیں, ارأیتا پہلے بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں را
अलिफ या, रा अलिफ या, उसका मतलब है अरा यरा रुयतुन, अरा यरा रुयतुन, उसका मतलब है टू सी, टू देखने को कहते हैं, लेकिन उसको यूज होता है, मैंने कहा ना जो चीजें पहले गुजर चुकी हैं तो आप उसको कैसे देखेंगे, तो इसलिए उसके लिए वर्ड यही यूज होता है अराअयत लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो इस तरह यूज होता है। तो अभी यहाँ भी अकुल अराअयतकुम कि आपने कभी टू परसीव, इसीलिए टू परसीव या टू कंसिडर या टू थिंक या टू रिफ्लेक्ट, ये सब चीजें भी इसमें आ सकती हैं। कुल अराअयतकुम से हैव यू थॉट, हैव यू परसीव्ड, हैव यू कंसिडर, कभी सोचा है आपने। इन आताकुम, इन का मतलब है इफ, इन का मतलब है इफ, ये हरफ शर्त है, अगर, अगेन कंडीशन आ गया, अगर आताकुम अज़ाबुल्लाही, अगर आताकुम, इफ देयर कम्स अपॉन यू, इफ कम्स टू यू अज़ाबुल्लाही, द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। तो उर्दू में आप कहेंगे इनसे कहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप इनसे कहिए, क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी गौर किया कि अगर आ जाए आप पर अजाब अल्लाह का, अगर आ जाए आपके ऊपर अजाब अल्लाह का, औ अततकुमुस्साअ, और या आ जाए, अता याती, तो और ओ अततकुम, या आ जाए, अततकुम आपके ऊपर, आप पर, अस्साअ, सा मैंने आपको पहले भी बताया कि सा का रूट लेटर्स है सीन वाव आइन, सा घड़ी को कहते हैं, और यहाँ पर क्या मतलब है, क़यामत की घड़ी, यानी आपके, और कम, इसीलिए आवर कहते हैं उसको, और कम्स अपॉन यू द आवर, या आ जाए आप पर क़यामत, क़यामत की घड़ी कह ले, या घड़ी क़यामत की। अग़ैरल्लाहि तदऊना, अग़ैरल्लाहि तदऊना क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन मार्क, ग़ैरल्लाहि अदर देन अल्लाह, इज इट अदर देन अल्लाह, तदऊना यू विल कॉल, आप पुकारेंगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं, इन अगर, फिर हरफ शर्त आ गया, कंडीशनल है ये पार्टिकल, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो आप ये मुझे बताएं, कभी आपने सोचा है कि अगर अल्लाह का अजाब आपके ऊपर आ जाए या क़यामत की घड़ी आ जाए तो फिर आप क्या अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेंगे। इज इट अदर देन अल्लाह यू विल कॉल इफ यू आर ट्रूथफुल। दुआ यदउ, दुआउन, ये तदऊना के रूट लेटर्स है, दाल आइन वाव, जिस तरह दुआ है उसी तरह दुआ है, और उसी तरह यानी दआ यदउ, दुआउन भी है, दावतुन भी है कि पुकारना है, तो और दावत देना भी है, दावत भी है, सब चीजें, तो टू कॉल अपॉन, तो क्या सिवाय अल्लाह के किसी और को आप पुकारोगे अगर आप सच्चे हो, ये क्वेश्चन है। 41 भी साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे बिल्कुल कनेक्टेड है। बल इयाहु तदऊना, बल इयाहु तदऊना फयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इंशाअ व तंसौना मा तुशरिकून। बल इयाहु, बल का मतलब है रादर, बल के, रादर, इयाहु तदऊन, इयाहु इट इज हिम alone, tad'un that you will call, it is him alone that you will call, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, फयक्शिफु, and he will, या then या and, he removes, या he will remove, मा तदऊना, that for which you called इलैहि, upon him, that for which you called upon him या to him, इंशाअ if he wills। यक्शिफु का लफ्ज आया है, रूट लेटर्स हैं काफ शीन फा, काफ शीन फा, कशफा यक्शिफु, कशफुन का मतलब है टू रिमूव। तो इंग्लिश में दोबारा रिपीट करती हूँ, इंग्लिश में है एंड या देन he removes या he will remove that for which you called upon him if he wills, इंशाअ, फिर वो दूर कर देगा जिसके लिए आपने उसे पुकारा या जिसके लिए आप उसे पुकारते हैं, तुम उसे पुकारते हो, अगर वो चाहे, इंशाअ, अगर वो चाहे उसको रिमूव कर देगा, फयक्शिफु। वतनसौना मा तुशरिकून, वतनसौना एंड यू फॉरगेट, अल्लाह ताला बोल रहे हैं उसको कि उनको बताओ कि तुम लोग भूल जाते हो, व्हाट, एंड यू विल फॉरगेट, या यू विल फॉरगेट होगा, यू फॉरगेट, आप उस वक्त भूल जाओगे या भूल जाते हो, व्हाट यू एसोसिएट, जो आप शिर्क करते हैं, व्हाट यू एसोसिएट विद हिम। और तनसौना का मतलब भूल जाना है, नसिया यंसा निस्यानुन, इंसान का लफ्ज भी इसी से निकला है ना, इंसान भूलने वाला, तनसौना नून सीन या, नसिया यंसा निस्यानुन, और तुम भूल जाते हो उसको जिनको तुम शरीक ठहराते हो, यानी अगर आपके ऊपर अचानक कोई अजाब आ जाए तो उसको हटाने वाला कौन है, आप पुकारोगे किसको, इसलिए दोनों एक साथ हैं ये, आप सिर्फ अल्लाह ही को पुकारोगे क्योंकि वो आपको छुड़ा सकता है, और बाकी जो जितने कि तुम शिर्क करते हो अल्लाह के साथ पार्टनर बना के उनको भूल जाओगे। तो इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो कुफार हैं और जो मुशरिकीन हैं उनको पूछा जा रहा है कि एक पनिशमेंट अगर आप पे आ जाए,
یا डे ऑफ जजमेंट आ जाए, यानी क़यामत की घड़ी आ जाए, who are they going to invoke for help? आप किसको पुकारेंगे मदद के लिए अगर आपके ऊपर ऐसा कोई अजाब आ जाए, कुछ आ जाए? क्या वो आपके आइडल्स होंगे? क्या वो आपके बुत होंगे? क्या वो आपके मजार में जो दफन है वो लोग होंगे? क्या वो आपके पीर्स होंगे या सिर्फ अल्लाह होगा? आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, अल्लाह खुद ही कह रहे हैं कि बल्कि आप क्या करेंगे, यू विल ओनली कॉल इय्याहु तदऊन। इय्याहु का क्या मतलब है? इय्या का हम रोज पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा में, इय्या का, यू अलोन, ओनली यू। इसी तरह ओनली हिम, इय्याहु, इय्या का, इय्याहु, ओनली हिम यू विल कॉल। और फिर है फयक्शिफु, मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब है कि ही वुड रिमूव, देन ही वुड रिमूव। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं मा तदऊन, यू विल कॉल ओनली अन्ना, आप सिर्फ अल्लाह को पुकारेंगे जब आपको कोई ऐसी मुसीबत, कोई कैलामिटी आ जाए, कोई डिस्ट्रेस आ जाए, और अपने तमाम आइडल्स को और फॉल्स डिएटीज को आप भूल जाएंगे। डीप इनसाइड देयर हार्ट्स सबको मालूम है कि अल्लाह के अलावा कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, और सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारी दुआएं सुन सकता है और सुनेगा अगर वो चाहे, इंशाअल्लाह। वही है जो वो हर तमाम अफ्लिक्शन से दूर कर सकता है, बल्कि ह्यूमन नेचर है ये, हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने रब को, और इसीलिए हम सबमिट करते हैं अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की वहदानियत में, और इसी तरह हम मांगते भी सिर्फ अल्लाह से हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि टेम्परेरीली किसी के ऊपर से ये इंसानी फितरत जो है ये थोड़ा हट जाती है या कवर हो जाती है समझे, और फिर वो जो कोई ऐसी मुसीबत आती है, मतलब उनको टेम्परेरीली हट जाती है, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो फिर क्या होता है कि वो उनको वो जो इंसानी फितरत है ना वो दोबारा आ जाती है, उनको याद आ जाता है कि सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह, ये ह्यूमन नेचर है। जब वो देखता है फिर वो दोबारा हम्बल हो जाता है, अपने रब के पास गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, सबमिट कर लेता है, और फिर वो सही ईमान की तरफ आ जाता है, सही तौहीद की तरफ आ जाता है। फिर थोड़े से बाद फिर भूल जाता है, फिर दोबारा कुछ मुसीबत आती, फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है, फिर वो भूल जाता है। और ये कई लोगों ने अपने किस्से सुनाए हैं जो कि कॉन्वर्ट्स हैं, जो कहते हैं हम इसलिए मुसलमान हुए कि हम इस तरह हुआ, हमारे साथ ये हुआ। और ये आप देखें, ये जिन लोगों ने तौरा को भी, जिन लोगों ने तौरा को नहीं, जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु के मैसेज को भी डिनाई किया, उनके लाइफ्स में भी आप देखें कि जब कोई कैलामिटी आती है, जब उनको डेथ नजर आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं। आपने कभी देखा प्लेन में भी, अगर प्लेन में टर्बुलेंस हो रही कुछ, मेरे साथ एक आदमी बैठा था जो कि एथियस्ट था, शायद एथियस्ट था, बहुत साल पहले की बात है, जब जोर जोर तो वो भी ओ माय गॉड करते, ओ गॉड, जब वो मानते भी नहीं है कि कोई गॉड एग्जिस्ट करते। एथियस्ट का मतलब दे डोंट बिलीव इन एनी गॉड। फॉल्स गॉड वाले अलग है, मुशरिकीन अलग है, और ये जो अलग है, जो दूसरे किसी की मतलब जो शिर्क करते हैं वो अलग है, वो भी भूल जाते हैं। लेकिन जो आप ये सोचे कि जो एथियस्ट होता है, जो कहता है कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मतलब या कहता है कि गॉड ये तो खुद ब खुद दुनिया बनी, वो भी जो करता है जाके अल्लाह को ही पुकारता है, ओ माय गॉड करते रहते हैं। एक किस्सा आप लोगों ने सुना होगा सबने, अबू जहल का नाम तो आप सबने सुना है। अबू जहल का एक बेटा था जो इक्रिमा उसका नाम था। तो इक्रिमा जो थे वो, अब तो हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं क्योंकि वो मुसलमान हो गए थे। इक्रिमा जो थे वो किस तरह मुसलमान हुए, उन्होंने अपना किस्सा हम हर जगह पढ़ते हैं कि जब मक्का कॉन्कर हुआ, फतेह मक्का जब हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया, उस वक्त जो है कुछ तमाम जो नरेशन से कुछ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है क्यों वो भागा, लेकिन बस वो जो भी था, कोई भी रीजन थी कि वो वहां से भागा। किधर भागा? वो मक्के से जद्दा गया, और जद्दा से वो सेल करके एबिसीनिया चला गया, हबशा चला गया। अब तो हम चले गए कहते हैं। उस वॉयज में जब वो जा रहे थे, सी में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, और उसमें जो था कि अब ये लग रहा था कि अब ये जहाज डूब जाएगा। तो सब लोग अपने खुदाओं को पुकारने लग गए, जो उनके नऊजुबिल्लाह जो खुदा थे उनको पुकारने लगे। लेकिन स्टॉर्म जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, इतना ज्यादा हो गया कि पैसेंजर्स को यकीन हो गया सबको कि अब तो बोट नहीं, अब तो हम नहीं बचेंगे, अब सिर्फ अल्लाह ही हमें बचा सकता है। तो उस वक्त जो है इक्रिमा जो है उनका दिल जो है वो पुकार पुकार के कहने लगा कि इतने लोगों को पुकार रहे हैं, कोई भी कहीं से नहीं हमें बचा सक रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन हमें बचाएगा? सिर्फ अल्लाह। तो उसको फिर वो बातें याद आई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्स्टेंटली बोले चले। अबू जहल का बेटा था, उसको पता तो था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्स्टेंटली बोले चले जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है जो आपको बचा सकता है। तो उस वक्त उसको ये लगा, उसने अल्लाह से उसी वक्त, और उसको ये भी ख्याल आया कि इसी वजह से तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि बस सिर्फ एक है,
ایک اللہ پہ بلیو کرو, ایک اللہ کے آگے مانگو, ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے تو ہماری بار بار ہم کانفلکٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ اس کے لیے سوچ کا مقام آیا. اینڈ دس واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان ہز لائف. اکرمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا, انسٹنٹلی انہوں نے کہا کہ بس جیسے ہی میں اس سٹارم سے بچ گیا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور میں جا کے اور شہادہ لوں گا. اینڈ دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. اس نے جا کے سیدھا سیدھا وہ صحابی بن گئے, وہ مسلمان ہو گئے, وہ صحابی بن گئے, جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ان کے سامنے شہادہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد سے صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے ورڈ پہ قائم رہا, بلکہ اس نے پوری اپنی زندگی, اکرمہ بن ابو جہل نے پوری اپنی زندگی جو ہے انہوں نے اپنی گزار دی ان اسٹرگلنگ ان دا کاز آف اسلام. دیکھیں ایسے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں کتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہی سیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو ہماری ڈیووشن ہے, جو ہماری توحید ہے, وہ انسانی فطرت میں انگرینڈ ہے. اٹ از ان آور سول, اٹ از ان آور فطرہ. تو کتنا بھی ہماری آنکھیں کورڈ رہیں, کتنا بھی ہم اس ٹروتھ کو جھٹلاتے رہیں, کتنا بھی ہم اس بات میں نا یقین کریں, ہم کتنا بھی نیگلیکٹ کریں, کتنا بھی اگنور کریں, کتنا بھی بھول جائیں, ایونچولی جو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر ہمیں ریئلائز ہو جائے, ہم پہ کوئی کیلیمٹی آئے گی تو ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. ایک اور آیت بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. وَلَقَدْ, and certainly, أَرْسَلْنَا, we sent, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں we sent إِلَىٰ أُمَمٍ من قبلک, الى امم من قبلک, الى امم یعنی to the nations من قبلک, before you. یہ نہیں لکھا کون بھیجا, کیا بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ and certainly we send messengers, prophets and messengers to the nations before you. أُمَمٍ إِلَىٰ أُمَمٍ, to the nations, to the communities, مِّن قَبْلِكَ, before you. اور آپ ابھی پڑھ چکے ہیں اممن یا اممن کس چیز کی جمع ہے, امت ان کی. اور یقیناً ہم نے بھیجے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے قبل. نہیں لکھا کیا بھیجے, لیکن مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول, ہم نے نبی اور رسول بھیجے, ہم نے پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف, بہت سارے نیشنز کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ, then we seized them. أَخَذْنَاهُمْ, أَخَذَ يَأْخُذُ, then we seized them, we caught them, we took them بِالْبَأْسَاءِ. بِالْبَأْسَاءِ, بأس کا مطلب, بأس کے روٹ لیٹرز ہیں با الف سین, اس کا کیا مطلب ہے؟ بأسا کا مطلب ہے یا تو ایکسٹریم پاورٹی ہو جائے, بہت زیادہ غربت آ جائے, یا فزیکل چوٹ لگ جائے, فزیکلی ہرٹ کوئی ہو جائے, یا فزیکل ہارڈ شپ ہو جائے, کوئی بہت تنگی آ جائے, ڈیفیکلٹی آ جائے. یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں. بالبأسائی, ان کے اوپر یا تو بہت زیادہ فقر آ جائے, بہت زیادہ غربت آ جائے, یا فزیکلی ہرٹ ہو جائے, مطلب زخمی ہو یا ہرٹ ہو, اور یا تو پھر وہ فزیکل ہارڈ شپ آ جائے, ان کے پاس بہت سختیاں آ جائیں. والضراء, والضراء, ضاد را را, جس طرح ہم کہتے ہیں ضرر, اردو میں جو کہتے ہیں ضرر, ضاد را را, یعنی ہر چیز جو کہ انسان سفر کرتا ہے اس میں فزیکل زیادہ تھا اور ایکسٹریم پاورٹی تھی. اس لیے ضراء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قسم کا اس کو جو ہے اس کی نفس کو یا اس کے جسم کو یا اس کے ہارٹ کو اس کو کوئی تکلیف پہنچے, کوئی بھی سفرنگ آ جائے. ٹھیک ہے, اسی لیے بأساء و ضراء دونوں ورڈ یوز ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی میسنجرز بھیجے, رسول بھیجے, پیغمبر بھیجے, نبی بھیجے اور امتوں کی طرف, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو سیز کر لیا, ان امتوں کو سیز کر لیا, ان کو پکڑ لیا with بأساء و ضراء, ان کو ہر قسم کی کلیمٹی ان پہ بھیجی, پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے. تو بأسا کا جو اردو میں ہے لفظ وہ سختیاں, اور ضرر کا مطلب ہے تکلیف. آپ کو بتایا فزیکل بھی, ایموشنل بھی, سب چیزیں ملا کے ان کو ہر قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی اللہ نے. لعلہم یتضرعون, لعلہم so that they may, یتضرعون کے روٹ لیٹرز ہیں ضاد را عین, ضاد را عین, یعنی کہ وہ ہمبل ہو جائیں, وہ عاجزی کریں. so that they may humble themselves, شاید کہ وہ عاجزی کریں. اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, میں نے آلریڈی آپ لوگ کو بالبأساء کا بتا دیا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کس طرح ہمارے پاس اگزامپلس ہیں. اب یہ کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت جو ہے اس کے ذریعے ان کو کیا سزائیں دی.
اور تمام جو پروفٹس کے وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی دیے ہوئے، سٹوریز دیے ہوئے قرآن میں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بالباسا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک لاس ہوتی ہے. اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ اس کو کوئی ایک لاس ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ اس کو ہارڈ شپ ہے، تکلیف ہے، سختی آئی ہے اس کے اوپر. اور درا کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس میں آپ کا فزیکل پین بھی ہو سکتا ہے، مینٹل پین بھی ہو سکتا ہے، ایموشنل پین بھی، آپ کے دل کو، آپ کے روح کو، ہر چیز کو کوئی پین پہنچ سکتی ہے. اور یتضرعون میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمبل ہو جانا، یعنی کہ اپنے آپ کو لوور کر لینا، عاجزی اور انکساری کر لینا، اس کی وجہ سے سبمٹ کر لینا اللہ کو. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر سختیاں بھی بھیجی، تکلیفیں بھی بھیجی تاکہ وہ ہمبل ہو جائیں اور وہ سبمٹ کر لیں. سزا دی اللہ نے. تو جب کیوں سزا دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب میسنجرز بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے میسنجرز کو ڈینائی کیا، اپوز کیا، ان کے ساتھ کانفلکٹ کیا، ان کی بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفیکلٹیز بھیجی. ان ڈیفیکلٹیز میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ تھیں؟ اس میں کسی کے ویلتھ کفر ہوا، فقر ہوا، کسی کا جو تھا اس کے رزق میں کمی آ گئی، کسی کو بیماریاں آ گئیں، کسی کو اور قسم کی کوئی بھی تکلیف آ گئی. تو یہ کس لیے آئی؟ اس لیے آئی کہ وہ لوگ ہمبل ہو جائیں. اور جب وہ ہمبل ہو جائیں گے تو پھر ان کی پوری وہ جو انا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، ان کی جو ایروگنس ہے، تکبر ہے، کبر ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا اور وہ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے وداؤٹ اینی ایروگنس، وداؤٹ اینی پرائڈ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چانس دیا، پھر دوسرا چانس دیا، پھر تیسرا چانس دیا، دیتے رہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈرز بھی بھیجتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ہیٹ نہیں دیا. وہ جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پروفٹس کی بات ہو رہی ہے. پھر جب ان کے ٹرائلز اتنے زیادہ ہو گئے اور ان کو کسی چیز نے بھی نہیں وہ کیا کنوینس کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سزا نہیں دے رہے تھے، پھر ان کو تھوڑی تھوڑی سزا دیتے گئے، لیکن سزا کے باوجود وہ عاجزی پہ نہیں آئے. وہ عاجزی پہ نہیں ہے، وہ اپنا ایول کنٹینیو رکھتے گئے اور وہ کرپٹ زیادہ ہوتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ ان کے اوپر آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 46 میں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ بھی کر لیتے ہیں آیت، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. فَلَوْلَا then why not فَلَوْلَا then why not إِذْ جَاءَهُمْ when came to them بَأْسُنَا our punishment تضرعوا they humbled themselves. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان کے اوپر اتنی پنشمنٹ آئی تو پھر بھی انہوں نے کیوں نہ وہ لوگ ہمبل ہو گئے، کیوں نہ عاجزی اور انکساری کی اختیار کیا. اردو میں آپ کہیں گے then why not تو کیوں نہ، یعنی فلولا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ اس جاءہم کہ جب آئی ہماری طرف سے کوئی سختی، جب آئی ہماری طرف سے بأسنا کوئی سختی ان پر، تضرعوا آئی ان پر کوئی سختی، دوبارہ ان پر نہیں آئے گا، تو آئی ان پر ہماری طرف سے کوئی سختی تو وہ گڑ گڑاتے، وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے اور اللہ سے مانگتے. ولیکن اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہوا؟ ولیکن یعنی کہ لیکن کیا ہوا؟ بٹ واٹ ہیپن؟ قست قلوبہم. قست کا مطلب ہے ہارڈ ہو جانا، قاف سین واو یعنی کہ سخت ہو جانا. ان کے سخت ہو گئے ان کے دل، قلوبہم ان کے ہارٹس، ان کے دل. بٹ بیکیم رادر کیا ہو گیا؟ بیکیم ہارڈنڈ دیئر ہارٹس، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل. یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، قصت کا لفظ یہ پتھروں کے بارے میں تھا کہ دل، کہ ہمارے دل جو ہے وہ ان لوگوں کے دل جو تھے، کفار کے دل جو تھے وہ اتنے سخت تھے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے. پھر پتھروں کے بارے میں بھی پڑھا تھا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَزَيَّنَ and beautified. زَيَّنَ يُزَيِّنُ تَزْيِينٌ فارم 2 ہے. زا یعنی زے یا نون، زا یا نون، زینا یزینو تزیین، کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا، زینت دینا، کسی چیز کو مزین کرنا. وزین لہم الشیطان and beautified to them شیطان ما کانوا یعملون what they used to do. اور مزین کیے رکھا ان کے لیے شیطان نے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے، اور مزین کر رکھا، کیے رکھا ان کے لیے شیطان نے ان اعمال کو جو وہ کرتے رہے تھے، ماکانو جو وہ کر رہے تھے. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سچویشن، اپنی کنڈیشن کو ایگزامن کرنے کا موقع دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو ٹٹولو، ریفلیکٹ کرو کہ تم لوگ کیا کرو، اپنے آپ کی اسیسمنٹ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہارڈشپ میں ڈالا.
تھوڑا سا ہارڈشپ میں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو ہارڈشپ میں ڈالا تو اس میں سے جو کہ صحیح بندے تھے, جو الائیو تھے, جن کا ضمیر زندہ تھا, جن کا ایمان تھوڑی سی رمق بھی رہ گئی تھی, تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ہارڈشپ میں ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کے اپنے رب کی طرف واپس آ جاتے ہیں, اللہ کی طرف, اپنے رب کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح یہ اللہ کی طرف سے ایک مرسی ہے, ایک رحم ہے, ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو, اپنے بندوں کو, یہ بچوں کو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ دین کی طرف واپس آ جائیں یا دین کی طرف آ جائیں. لیکن وہ الائیو ہوتے ہیں, لیکن جو ڈیڈ ہوتے ہیں وہ اس سے بینیفٹ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہارڈشپ جب ان کو ملی, جب ان کو, تو اس سے ہونا چاہیے تھا یہ کہ وہ سب کے سب گڑ گڑا کے عاجز ہو کے اللہ سے مانگتے, اور اس طرح کیا ہوتا ان کی ایروگنس ختم ہو جاتی, جس طرح ابھی ہم نے پڑھا, اور وہ اوپن سنسیئر ہارٹ سے اللہ سے مانگتے. اگر وہ ایسا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اپنے مرسی کے دروازے ان پر کھول لیتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کے دل سخت ہو گئے تھے, their hearts were hardened, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اس تکلیف کی وجہ سے بھی, ہارڈشپ کی وجہ سے بھی ان کے ہارٹس سافن نہیں ہوئے, ان کے مائنڈز نہیں کھلے, اور وہ لوگ جو ہے اپنی سٹبرنس سے نہیں نکلے. اور شیطان نے ان کو یہ بتایا جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو, مزین کر دیا ان کے لیے. شیطان made their ways fair seeming to them. لفظ زیادہ تر یوز ہوتا ہے ٹرانسلیشنز میں fair seeming, یعنی کہ appealing, attractive, fair, کہ آپ جو بھی کر رہے ہو آپ ٹھیک کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, محفوظ رکھے کہ ہمارے ہارٹ جو ہے وہ ہارڈن ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر کے رکھے شیطان کے ٹریپس سے. ابھی جو ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے یہ والا, تو میں دیکھتی ہوں کتنا باقی ہے. یہاں بھی ہے, کر لوں تھوڑا سا, ایک اور کر لیتی ہوں, چلے کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا زیادہ پڑھ لیں گے تو. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. تو فَلَمَّا, so when they nasu, they forget. فَلَمَّا, so when they forgot, ما ذکروا, یعنی نسو ابھی آپ کو بتایا, نسیا ینسا نسیانون, to forget, you neglect. فلما نسو, so when they forgot, ما ذکروا به, what they were reminded of. لیکن جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی, تھوڑا سا فاسٹ جائیں گے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, فتحنا, we opened. فتحنا, فتح یفتح فتحا, فتح کئی دفعہ پڑھ چکے, to open, یعنی اس کا مطلب یہ بھی صرف open ہے, to grant or to let out. فتحنا, we opened, علیہم, upon them, یا on them, ابواب کل شیء, the gates, ابواب یعنی باب کی جمع ہے, ابواب the gates یا doors of کل شیء, of everything. ہم نے ان پر, تو ہم نے ان پر, فتحنا, ہم نے کھول دیا, ہم نے ان پر کھول دیا دروازے ہر چیز کے, حتی, یہاں تک کہ, until اذا فرحوا, when they rejoiced. یہ صرف ریجوائس نہیں کہ ہم ایسے خوشی منا رہے, it is rejoiced when greatness میں ریجوائس کرنا, when they were overjoyed with greatness, in what, بما اوتو, in what they were given. اب اللہ میں آپ کو تفسیر میں اب جاؤں گی تو پتہ چلے. فرحا یفرحو فرحن, فرحا یفرحو فرحن, اترانا, یعنی خوش ہونا اپنی کسی گریٹنس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے حتیٰ, یعنی اس کے بعد کیا ہوا, اس میں شرط ہے حتیٰ, یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھی, اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس پر وہ اترانے لگے. اب اس سے پہلے والا آپ نے ابھی پڑھیں گے تو یہ یاد آئے گا, سمجھ میں آئے گا. اخذناہم, we seized them بغتتاً, بغتتاً کا مطلب ہے suddenly, اچانک, بغتتاً, بغین تا, بغتتاً, فإذا ہم مبلسون, and then they مبلسون, they lost hope, they became disappointed, they became depressed, they became speechless. مبلسون کے بہت سارے وہ میننگز ہیں, روٹ لیٹرز ہے, با لام سین, با لام سین, ابلسا یبلسو ابلاسون, یعنی to lose hope basically. تو ہم نے پکڑ لیا, فاخذنا, ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک, بغتتاً, اچانک, پھر وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے, اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ کمیونٹیز جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا اللہ کے میسنجرز کو, اور جن کی ہسٹری پوری قرآن میں دی گئی ہیں, تو وہ سب ایک ڈیفرنٹ قسم کے لوگ تھے. جب وہ نیگلیجنٹ ہو گئے, جب انہوں نے بھول گئے نسو, جب وہ بھول گئے جو کچھ کہ ان کو بار بار نصیحت کی جا رہی تھی, ریمائنڈر کیا جا رہا تھا, وہ اپنے اس پراپر ایٹیچیوڈ پہ آ جائیں, وہ پھر بھی نیگلیکٹ کرتے رہے. اور جب انہوں نے زیادہ نیگلیکٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہارڈشپ میں ڈال دیا اور ٹیسٹ میں ڈال دیا. ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا,
ٹھیک ہے نا, ان کو ہارڈشپ میں ڈالا اور ٹیسٹ میں ڈالا, لیکن انہوں نے ہیڈ نہیں لیا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے ہیڈ نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور قسم کے ٹیسٹ میں ڈالا. وہ ٹیسٹ کیا تھا ٹیسٹ آف ابنڈنس, ہر چیز کی فراغت. ایوری بلیسنگ آف دا ورلڈ جو ہے وہ ان کے لیے ابنڈنٹلی ان کو پرووائڈ کیا, ویلتھ ملے, چلڈرن ملے, پروویژن ملے, رزق ملا, سب کچھ ان کو اتنا زیادہ دے دیا اللہ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے کیونکہ یہ انجوائمنٹ جو ہے یہ اس کو وہ یہ جو چیزیں ملی وہ خوب انجوائے کرتے رہے اور وہ سمجھتے رہے کبھی بھی نہیں ہٹے گا, یہ اینڈ لیس ہے, یہ اینڈ لیس ہے, یہ لگژری ہے, یہ ہمارے لیے پلیجر ہے. تو اس میں وہ اور اترانے لگے کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف میں ڈالا, سب کچھ کیا, ہم نہیں مانے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اتنا کچھ دے دیا. یہ یاد رکھیں, یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ ہے, مین سینٹینس یہی ہے. اللہ نے تکلیف میں ڈالا, اللہ نے سختیاں دی, لیکن وہ نہیں باز آئے, وہ اپنے سٹبن ایٹیچیوڈ میں ویسے ہی رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو با فراغت دینا شروع کیا, اتنا دیا کہ وہ اس دنیا میں بس کہتے ہیں نا they were صرف اس دنیا کے پلیجرز میں ہی گم ہو کے رہ گئے. ان کو کوئی ہائر کنسرنز کا خیال ہی نہیں رہا, بالکل نہیں رہا, ان کو بالکل کوئی یوں ہی نہیں سوچا. اتنے سارے بلیسنگز آ گئے اور اس کے بعد کیا ہوا, اتنے سارے بلیسنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مبلسون کیا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ بالکل ہوپلیس کیس ہو گیا, بالکل ڈسپیئر میں, ڈپریشن میں چلے گئے, ڈسٹرکشن میں چلے گئے, اور بالکل ہی وہ مطلب کہ اسپیچ لیس ہو گئے, ہوپ لیس ہو گئے. دے لاسٹ, سمجھ لے, دے لاسٹ آل ہوپ. ان کی ساری جو امیدیں تھی وہ سب ختم ہو گئی. مبلسون کا لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے, لیکن اسی طرح ورڈ ابلیس کہاں سے آیا؟ ابلیس بھی شیطان کو کس طرح نام دیا اللہ نے کہ وہ ایک ہوپلیس کیس ہے. شیطان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, وہ اینڈ تک اسی طرح رہے گا, ہوپلیس کیس ہے, بس سمجھ لیں. اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہو گیا کہ دے لاسٹ آل ہوپ, مبلسون ہو گئے. ہم اپنے طرف یہی دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ جب خوب ابنڈنس کو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اتنی ان کے پاس سب کچھ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں سب کچھ مل گیا. لیکن آپ دیکھیں انہی لوگوں میں جو زیادہ امیر ہوتے ہیں, جو زیادہ ایفلوئنٹ ہوتے ہیں, جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلم سب سے زیادہ انہی میں آتے ہیں, غریبوں میں ہارڈلی آتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ان میں آتے ہیں. ان کے پاس ایک اسپرچل ویکیوم ہو جاتا ہے, ان کے اندر جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے, بالکل. پھر ان کے پاس ہر قسم کی گناہ کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں. پیسے زیادہ ہوتے ہیں ہر قسم کی, چاہے وہ کسی بھی فحاشی میں انوالو ہو جاتے ہیں, کچھ بھی امورالٹی ہو جاتی ہے. وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ بالکل ان کی تمام نیگیٹو امپیکٹ جو ہے, نیگیٹو افیکٹ جو ہیں وہ سب آ جاتے ہیں, کیونکہ اب تو ان کے پاس بہت ہی پیسہ بھی ہے, انجوائے کریں, ایفلوئنس ہے, پروڈکٹیوٹی, سب کچھ ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ دوسری کمیونٹیز جو ہیں ان کے لیے وہ لوگ دوسروں کو وری میں ڈالتے ہیں, سٹریس میں ڈالتے ہیں, اور ٹوٹل میزری میں ڈالتے ہیں. اپنی لائف کو بھی اور دوسروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس اتھارٹی ہے, وہ دوسروں کی لائف کو مزریبل کر دیتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں جو پولیٹیکل سکینڈلز ہوتے رہتے ہیں, جو اسٹیٹ سیکرٹس کو نکال کے صرف پیسے کی خاطر, پلیجر کی خاطر, بیکار پلیجر کی خاطر دوسروں کو وہ اپنے اسٹیٹ سیکرٹس بھی دے دیتے ہیں. اور یہ کیا, جھوٹ بول کے. ابن جریر اور ابن حاتم نے رپورٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک انسان کو اگر اتنا کچھ دے دیا ہے اس دنیا میں, ڈسپائٹ کہ وہ اتنا گناہ گار ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہے, obvious گناہ کریں, پبلکلی وہ گناہ کر رہے ہیں, تو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیے چلا جا رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ this is only a temptation and a test. یہ اس بندے کے لیے ایک آزمائش ہے جس کو اتنا پیسہ ملا ہوا ہے کھلم کھلا. دیکھیں پیسہ بری چیز نہیں ہے, جس کو پیسہ بہت ملتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. جو دین میں اور آگے بڑھتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن جو اس پیسے کو غلط استعمال کرتا ہے اور اس پیسے کی وجہ سے اور گناہ کرتے چلا جاتا ہے, سمجھ لیں کہ یہ ٹیسٹ ہے. ہم اس سے کیا سیکھنا ہے, ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ جو ہے وہ گریجولی آتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ریمائنڈر بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ریمائنڈر بھیجتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں تھوڑے سے پنشمنٹ دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ہمبل ہو جائیں. ابھی ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں کہ وہ ہمبل ہو جائیں, اللہ کی طرف گڑ گڑائیں, اللہ سے مانگے اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں. لیکن اگر وہ ہیڈ نہیں لیتے ہیں, اس کو بھی بھول جاتے ہیں, تو دوسری سزا کیا آتی ہے, ان کے پاس ابنڈنٹ پروویژن آتا ہے, گیٹس کھل جاتے ہیں, ہر قسم کا رزق, ہر قسم کی چیز ان کے پاس آتی ہے, اور سمجھ لیں کہ یہ اس سے بھی بڑی سزا ہے. جو غربت کی سزا ہے, جو فقر کی سزا ہے, جو کلیمٹیز ہیں, جو بیماریاں ہیں, وہ سب کم سزا ہے بنسبت اس کے کہ جب آپ کے پاس ابنڈنٹ پروویژن آ جائے اور آپ گناہ میں ملوث ہی رہیں.
گناہ سے باز نہ آئیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سب سے بڑی کلیمٹی آتی ہے, اور وہ کلیمٹی کیا ہے؟ آپ مبلسون ہو جاتے ہیں. آپ کا کیس جو ہے وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے, آپ بالکل ڈم فاؤنڈیڈ ہو جاتے ہیں, اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں, ڈسپیئر میں, نو ہوپ میں چلے جاتے ہیں. تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اچھے چیزوں سے بھی ہوتے ہیں, بری چیزوں سے بھی ہوتے ہیں. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے, جس طرح سے ہمیں کسی چیز کی ڈیپریویشن سے ٹیسٹ ہے, اسی ہارڈشپ کی ٹیسٹ ہے, اسی طرح ابنڈنس بھی ایک ٹیسٹ ہے. ہمارے پاس اگر سب کچھ بہت آ جائے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب اتنی چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو امتحان میں تو نہیں ڈال رہے, کہیں ہم اللہ کے ڈس اوبیڈینٹ تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اگر کرتا ہے تو اپنے ڈس اوبیڈینٹ سرونٹس کو بھی کرتا ہے اور اوبیڈینٹ سرونٹس کو بھی کرتا ہے. دونوں کے ٹیسٹ کے طریقے الگ ہیں, دونوں کا اللہ کا مقصد ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈس اوبیڈینٹ ہوگا, اس کے لیے ٹیسٹ ہوگا اور اس کے لیے سیدھے راستے پہ آتا ہے کہ نہیں. اوبیڈینٹ سرونٹس کے لیے یہ ٹیسٹ ہوگا کہ وہ گریٹفل ہے کہ نہیں, گریٹفل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو تمام چیزیں, ہماری ہیلتھ بھی ایک ٹیسٹ ہے, ہماری سکنس بھی ایک ٹیسٹ ہے, ہماری صحت بھی, ہماری عافیت بھی, اور ہماری بیماری بھی ٹیسٹ ہے. ہمارے لیے اگر ہم غربت ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہے, اور اگر امیری ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہے. اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہے, کسی کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہے. یاد رکھیں ہر سٹیج پہ ہر قسم کا ٹیسٹ جو ہے ہم اسے اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتے ہیں. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ پروویژن دے, جس کو اللہ بہت کچھ دے, اور پھر وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے ٹیسٹ نہیں کر رہا ہے, تو اس کے پاس کوئی وزڈم نہیں ہے, اس کے پاس کوئی حکمت نہیں ہے. Whomsoever Allah gives provision and he thinks that Allah is not testing him, he has no wisdom. اور پھر اس کے بعد اور انہوں نے ایڈ کیا, اور جس کو کم پروویژن دیا ہے, جس کو غربت میں رکھا ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ نہیں کر رہا ہے, اس کو بھی کوئی وزڈم نہیں ہے. مطلب غربت میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری ہے, اور امیری میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری ہے. غربت میں بھی ٹیسٹ ہے اور امیری میں بھی ٹیسٹ ہے, بس اس کو بھولنا نہیں ہے. پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہم اس سے سیکھتے ہیں, لاسٹ تھنگ, کہ اللہ کی پنشمنٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس وقت چاہے ہم گناہ میں ملوث ہوں یا نہ ہوں, اور وہ چاہے ہم اس وقت ہم بہت خوش ہوں یا ہم اس وقت اداس ہوں, اس وقت چاہے ہم بوسٹ کریں چاہے ہم ایروگنٹ ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی آزمائش میں کسی وقت بھی ڈال سکتا ہے. اور ایز ٹرو بلیورز ہمیں کبھی بھی یہ یاد رکھنا ہے, ہمیں کبھی بھی بوسٹ فل نہیں ہونا ہے, ایروگنٹ, تکبر, کبر, پرائڈ, اس کو ہم سے دور کر لینا ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی ٹیسٹ آئے, کوئی بھی ہارڈ شپ آئے, ہمیں پیشنٹلی ڈیل کرنا ہے, پرسسٹ کرنا ہے, اور اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, دین سے دور نہیں جانا ہے. اور جب ہمارے پاس بہت زیادہ آ جائے تو ہم نے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا کے رہنا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ہو رہا ہے وہ اس میں سرٹنلی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے. کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے, وی شوڈ نیور لوز ہوپ, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اور وہی حدیث جو ہمیشہ ہم لوگ ریپیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلیور کے لیے اٹ از ونڈرفل فار دا بلیور, جو کچھ اسے ہوتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہوتی ہے. جو کچھ اس کے لیے ہوتا ہے اس میں اگر اس کو کوئی اچھائی ہوتی ہے, کوئی اچھی چیز اس کو ملتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ گریٹفل ہوتا ہے, وہ شکر کرتا ہے. اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. یہ صحیح مسلم میں ہے. تو اسی لیے صبر اور شکر دونوں ہمارے لیے لازمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو ہمیشہ صبر اور شکر, چاہے ہمارے پاس چیزیں کم ہو چاہے زیادہ ہو, ہماری رزق کم ہو یا زیادہ ہو, ہم ڈپرائیوڈ رہے یا ہمارے پاس ابنڈنٹ بلیسنگز ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے اور ناشکری سے بچا لے. اینی کوسچنس؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن یہ جو آخر میں ہے نا کہ ہم نے ان کو اچانک بس اس وقت وہ مایوس ہو گئے, کیا مطلب ان کو پکڑ لیا یا ان کو جو مال و دولت دی تھی وہ چھین لی, یا کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہو گیا نا, سب کچھ چھین لیا, ختم ہو گیا نا ان کا. اچھا, سب چھین لیا. مطلب یہ تو نہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مطلب کفر ہی میں اتنے پڑ گئے کہ وہ لوگ وہ ہو گئے, یا دولت چھین لی؟ وہ بھی ہوا نا کہ دیکھیں نا, جب ان کو اتنا کچھ مل گیا تو وہ اور اپنے پرائڈ میں بڑھ گئے. جب وہ اتنے خوش ہو گئے, فری ہو, اس کے بعد کیا ہو گیا, ان کے لیے وہ ڈپریشن کا مقام ہو گیا, ان کے لیے نو ہوپ ہو گیا, ان کے لیے مبلس. ان کا مطلب بتایا نا کہ جس طرح کہ ان کے پاس ابلیس کا نام آپ کو بتایا نا, اسی سے آیا, ہی از اے لاسٹ کیس, ہی از اے ہوپلیس کیس. تو ہم بھی اگر سمجھے کہ اتنے میں کھو گئے, اس دنیا کی چیزوں میں اتنے انوالوڈ ہو گئے, اپنے آپ کو اس میں ڈبا لیا, تو ہم بھی ہوپلیس کیس ہو گئے. تو سب چیزیں اس میں آ گئی. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ یہ جو ہے نا
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑا کے ہمبل ہو جانا، عاجزی سے پکارنا اللہ کو، ہمبل ہو جانا بالکل، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے پکارنا. So calamity, you humble yourself or themselves? کیا ہوئی؟ ہاں کہ اگر جب ان کے اوپر ہم نے یہ بھیجی کلیمٹی بھیجی تو جی تھا کہ وہ ہمبل ہو جائے، کہ دے ہمبل themselves، دے humbled themselves، یہ چاہیے تھا ان کو. جی اور کوئی سوال؟ یہ AGC2ZZ کون ہے جس کا نام اے پہ آ رہا ہے؟ AGC2ZZ، یہ نام میں نے نہیں پہلے دیکھا، کوئی بتا سکتا ہے کون؟ نہیں زینت تو نہیں ہے؟ زینت ہوگی. جینو ہے؟ جینو آپ جینو، یا اچھا، تو جینو ایسا نام کیوں رکھا ہے؟ ویلکم ٹو کلاس جینو. یہ روبینہ کی بہن ہے، ان کو میں نے کل ایڈ کیا تھا. زینت نام ہے، جینو کہتے ہیں. تو جس طرح روبینہ میری خالہ کی بیٹی ہے، یہ بھی میری خالہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں بہنیں ہیں. میری فرسٹ کزن کی بیٹی ہے. ویلکم زینت، ویلکم ٹو کلاس. اگر آپ زینت ہی ہیں. اس کا میوٹ آئی تھنک شی از آن میوٹ، یا آئی تھنک سو میوٹ پہ ہے شاید. مائک کھول لیتے ہیں ان کا. آسک ٹو ان میوٹ، دیکھتے ہیں، پتہ نہیں، میں نے کہا آسک ٹو ان میوٹ لیکن وہ ان کا میوٹ چلا نہیں. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر تھرسڈے کو. آل دا بیسٹ، دعا میں یاد رکھیں. سی یو آن تھرسڈے انشاءاللہ. Response whoever still coming, so I take the final count on Thursday. اوکے ٹھیک ہے، آپ لوگ تھرسڈے تک جو بھی پلیز آ سکیں وہ آ جائیں. ہم تو روبینہ کو بھی کہہ رہے ہیں It's very important count. کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا تم لوگ آؤ اور ڈوسا نہیں ہوگا نا. I will not like it. کوئی بات نہیں، ہم آدھا کھا لیں گے. ٹھنڈا ہو جاتا ہے. You cannot. Sharing is caring. Amina, sharing is caring. Sharing is nonsense because ٹھنڈا ہو جاتا تو نہ caring ہوگی نہ میرنگ ہوگی نہ ڈوسا enjoy شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے فریدا کو کہہ دیا تھا، لیکن فریدا ڈوسا شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی آپ آ رہی ہیں، فوراً ٹھنڈا ہوگا then you don't like it, you know. You don't enjoy when it's cold. ٹھنڈا تو نہیں کھا سکتے. میں نے ویسے کبھی ڈوسا نہیں کھایا، مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو آئیڈیا دے رہے نا. کہا نا فریدا، آپ کو امینا نے کہا آپ آئیں گی تو آپ کی طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں آپ کو تو پتا ہے جسٹین، میں تو کبھی بھی کوئی چیز مس نہیں کرتی، بس کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہا، آ جاؤ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. میرے پاس بہت ساری دوائیں بھی ہیں. I'm a drug dealer. جزاک اللہ. دوائیں are drugs, no? You don't go to those drugs. All our medicines are drugs. چلیے ریکارڈنگ اس میں چل رہی ہے. we can't. Oh my god. ہاں سب. السلام علیکم نسرین. وعلیکم السلام. اب کون ہے؟ السلام علیکم. زینت ہے. ہاں میں بول رہی ہوں، مجھے ایکچولی نا وہ میوٹ کا بٹن نظر نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے سرچ کیا، میں نے کہا اس کو ان میوٹ کیا میں نے. تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا. الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگ کوشش کریں، ایسے کرو نا، حسینہ کو بھی لے کر آ جاؤ آپ لوگ. سنڈے کو سب لوگ آ جاؤ. ہاں حسینہ کو لے کر آ جاؤ. ڈومینو نہیں ہے حسینہ کا. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام، دوزخ السلام الحرام. علیکم. سبحان ربک رب العزت، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.